پیارے بھائیوں، اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جادو، کہانت اور نجومیت۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر جادو کو کفر قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو جادو کرتی ہیں یا جادو کرواتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جادو ان 7 گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر وارد ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جادوگر کی سزا جو حدیث میں مروی ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 51 کے اندر یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جبت سے مراد جادو ہے، اور جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ طاغوت سے یہاں مراد کاہن ہے جس پر شیطان اترا کرتا تھا، اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔ اور ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ جادوگر کی سزا جو حدیث میں مروی ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جادوگر جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافر ہے، اس کی شیطانی حرکتوں کو اور شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر کچھ لوگ اسے اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جادو کی کمائی حرام اور خبیث ہے۔ جاہل، ظالم اور کمزور ایمان والے لوگ جادو کے عمل کے لیے جادوگروں کا رخ کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جادو کے علاج کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ البتہ قرآن کریم کی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو دعائیں مروی ہیں ان سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہاں ایک نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جب جادو کا علاج کروانے کے لیے کسی علاج کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ علاج کرنے والا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ہے یا جادوگر ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ اگر علاج کرنے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ مریض کے والد کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے گھر کی چوکھٹ کس طرف ہے، کوئی بال مجھے لا کر دو، کوئی رومال مجھے لا کر دو، یا چادر کا ٹکڑا لا کر دو، یا بخور کا دھواں دو، یا مرغا ذبح کر کے مرغے کو فلاں جگہ میں پھینک دو، یا بکرا ذبح کر کے بکرے کے سر کو جنگل میں پھینک دو، یا وہ میرے بھائیوں آپ لوگ دیکھیں کہ اپنے ہونٹوں کے اندر پھسر پھسر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ طلسم پڑتا ہے اور شیاطین اور جنات سے علاج کر رہا ہے، جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہوشیار ہو جاؤ، وہ جادوگر ہے، شیطان ہے، کافر ہے، اس سے بچ کر رہو۔ اور میں ایسے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ بھی اس جادو جیسے کفر میں مبتلا ہیں، چاہے وہ جادو کرنے والے ہیں یا جادو کروانے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں اس جادو جیسے کفر سے۔ اور جہاں تک میرے بھائیوں کاہن اور نجومی کا تعلق ہے تو یہ دونوں اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کے مرتکب ہیں، کیونکہ یہ دونوں غیب کے علم کے دعوے دار ہیں، جبکہ غیب کا علم اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ سورۃ النمل آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن یہ کفر اکبر کے مرتکب لوگ سادہ اور بھولے بالے لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال بٹورنے کے لیے انہیں بیوقوف بناتے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بہت سے وسائل استعمال کرتے ہیں، مثلا ریت پر لکیریں کھینچنا، یا لوگوں کے ہاتھ دیکھنا، یا پیالی یا شیشوں میں مختلف کلمات لکھنا۔ اور کبھی ایک بار ان کی بات سچ نکل بھی آئے تو 99 بار جھوٹ سامنے آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جن لوگوں کی عقل پر شرک کا پردہ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کو
ان ٹھگوں کا وہ ایک بار کا سچ ہی یاد رہتا ہے، 99 بار کے جھوٹ پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ چنانچہ اپنے مستقبل کے احوال معلوم کرنے کے لیے، شادی یا تجارت کے تعلق سے خیر اور شر کا پتہ لگانے کے لیے، یا اپنی گمشدہ چیز کی تلاش وغیرہ کے لیے ان کا رخ کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کاہنوں کے پاس جانے والے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کاہنوں کے پاس جانے والا شخص ان کی باتوں کو سچ مانتا ہے تو وہ کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اس بات کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ مسند احمد کے اندر مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، جا کر ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، پھر ان کی بات کی تصدیق کی، تو یقیناً اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اگر کاہنوں کے پاس جانے والا شخص ان کی تصدیق نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے بارے میں علم غیب جاننے کا عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ فقط تجربے کے طور پر جاتا ہے، تو ایسا انسان کافر تو نہ ہوگا لیکن اتنا بڑا گناہگار ہوگا کہ اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اور اس بات کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، جا کر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔ پیارے بھائیوں، کہانت اور نجومیت کے تعلق سے آپ لوگ ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ آج کل پاکستان کیو ٹی وی کے اوپر ایک صاحب استخارہ کی آڑ میں کہانت اور نجومیت کرتے ہیں اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینے کے دعوے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استخارہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو نہیں دی کہ ایک آدمی بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے لیے استخارہ کرے، بلکہ میرے بھائیوں، یہ شخص کاہن ہے، نجومی ہے، جو استخارہ کی آڑ میں کہانت اور نجومیت کر رہا ہے اور لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔